اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبا ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ٹرسٹ کے بانی اراکین جو وفات پا گئے ہیں ان کے لیے، اور یہ شیخۃ الاسلام عالی جناب مولانا سید انیس الحسنین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، فاطمیہ خاتون، اور میرے جمع مرگ بھتیجے سید قاسم عباس رضوی ابن سید قمر عباس رضوی، اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ. اور ایک درخواست اور کروں گا، کل کیونکہ آخری مجلس ہوگی زندہ رہا تو اس میں جو ہے شاید موقع نہ مل سکے. جہاں بھی میرا عشرہ ہو رہا ہے میں ایک دن سورہ فاتحہ ضرور پڑھواتا ہوں. برادر بزرگوار علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کی جو صاحب طرز اپنی طرز کے میدان میں تنہا خطیب تھے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. یہ دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اس لیے ان کو ابھی ہلکے دے رہا ہوں، تفصیلی ہوتے تو بعد میں. ایک برادر مومن نے سوال کیا ہے کہ یزید ملعون کیوں کر واصل جہنم ہوا تھا. میرا خیال ہے دوسری یا تیسری مجلس میں بتا چکا تھا کب اور کیوں کر. یہ واقع کربلا کے 3-3.5 سال کے بعد، یعنی 10 ربیع الاول ہجری 64 یہ واصل جہنم ہوا تھا. اور واقعہ اس کا مشہور ہے کہ شکار کے لیے نکلا تھا، ہرن کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا ڈال دیا تھا، اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، اور بعد میں وہ ہرن غائب ہوا. ایک وادی میں گیا، وہاں پیاس کا غلبہ ہوا، اور بعض چیزیں کہ آسمان سے آتشی گولا اس کے اوپر آ کے پڑا، اور جب یہ واپس آئے تو اس کا پیر رکاب میں پھنسا ہوا تھا، جس سے اس کے لشکر کو معلوم ہوا کہ واصل جہنم ہوا ملعون. 64 ہجری وہ وقت کہ جب حسین بن نمیر نے کعبے کا محاصرہ کیا ہوا ہے مکے کا، اور منجیقوں سے آگ اور پتھر برسا رہا ہے. یہ واقعہ میں پورا پڑھ چکا ہوں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ معاویہ نے عنان حکومت، یعنی بیٹا جو تھا یزید کا، اس نے عنان حکومت کو ٹھکرا کے زندگی کیسے بسر کی. اس کو زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ جب اس نے تخت کو ٹھکرا دیا تو ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے لیے خود ایک لعنت بن گئی تھی، اور ان کے اپنے لیے بھی. تو انہوں نے زہر دے کے اس کو چند ہی دنوں میں اس کی چھٹی کرا دی تھی. مروان ابن حکم نے اس کو زہر دے کے مروا دیا تھا. یعنی ہماری نظر میں کیونکہ محب اہل بیت تھا، اور انشاءاللہ مشہور ہوگا. اور جیسا کہ شام میں اس کے مزار کی رونق ہے، اس کے روضے کی شان ہے، معاویہ ابن یزید کی، اس پہ لکھا ہوا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ محب اہل بیت، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ والا نہیں بلکہ یہ محبت کرنے والا تھا اہل بیت سے، اور ان کی خاطر لہٰذا کوئی بعید نہیں کہ شہیدوں کے درجے میں اس کو شامل کیا جائے. واللہ عالم بالصواب. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. ایک سوال کل مجھے دیا تھا بڑا عجیب و غریب سا، میں نے بڑا سوچا اس کا جواب دوں نہیں دوں، لیکن میں نے کہا جہاں اتنی باتیں کر جاتا ہوں یہ بات بھی کر ہی جاؤں. کس نظریے سے پوچھا گیا، مجھ سے اس سے غرض نہیں ہے. کہا گیا کہ صاحب وہ ایک رسم آج کل چلی، مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے پتہ ہے کیسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ میرے سامنے کل تحریری طور پہ آیا ہے، وہی جیب میں کسی میں پڑا ہوا ہے، کہ اتنے سارے کاغذ ڈھونڈوں گا تو دیر لگ جائے گی. تو اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ وہ منت کے بکرے کسی جگہ پہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور ان کو یعنی ان کے خون کو زمین پہ نہیں گرنے دیا جاتا، اور وہ خون پیالوں میں جمع کر کے جسم پہ ملا جاتا ہے، اور بعض دفعہ خواتین کے چہروں پہ جسم میں بھی. اور یہ ہے کہ جناب اس سے جو ہے وہ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں اولاد ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، بب آنگے دہل خدا کا خوف ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں، کہ یہ جہالت کی بدترین معراج ہے. اچھا لگے برا لگے، کہیں پہنچانا ہے جہاں پہنچائیں، جو میں بات حق سمجھتا ہوں کہوں گا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کس کا، ان سے آپ نے پوچھا کہ کس امام نے کہا، کس شریعت نے کہا، تمہارے باپ دادا نے کبھی ایسا کیا؟ مجھ سے تو آپ پوچھ لیتے ہیں ہمارے باپ دادا نے تو ایسا نہیں کیا آپ جو بتا رہے ہیں. ان سے آپ نے پوچھا کہ تمہارے باپ دادا نے کوئی ایسی جہالت کی رسم ڈالی تھی؟ معذرت کے ساتھ عزیزوں، میرا کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ دل میں ہوتی ہے وہ منافقت نہیں ہوتی، ہم سے کیا کریں کہ اس میں اور وہ جوہال قریش کی مراسم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ جو قریش کے جاہل جو رسمیں ادا کیا کرتے تھے، وہی منت کا بکرا آپ نے کاٹ لیا، کھا لیا، ختم ہو گیا، صدقہ دے دیا، لوگوں کو کھلا دیا. نہیں، اس کا خون چہروں پہ ملنا، جسم میں ملنا، یہ جہالت کی بدترین شکل، معراج جہالت. کوئی دیکھے تو وہ کیا ہے کہ کوئی جنگلی لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کو تمیز نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، یہ تہذیب نہیں ہے ان کے پاس.
اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو میں نے تو جو تھا صاف بتا دیا، اچھا لگے برا لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. تو عزیزان محترم اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی تیزی میں گیا اور بہت ساری جزیات چھوڑ دی تھی. جزیات سے مراد یہ کہ جو اہم جزیات تھیں ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا. ابن زیاد کے باب میں کس ملعون کا سر جب جناب مختار کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے تو تخت پہ براجمان تھے اور کچھ ناشتے میں مصروف تھے کہ جب پہنچا ہے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ کہہ چکے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ ابھی کچھ دیر میں مختار کی طرف سے میرے پاس خوشخبری پہنچنے والی ہے اور ان ملائنہ کے ملعونوں کے سر میرے پاس پہنچنے والے ہیں. اور پھر جب ابن زیاد کا سر پہنچا تو ایک ٹھوکر ماری تھی اس سر کو. پہلے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تو نے مجھے سب سے بڑے دشمن کو نابود کرنے کی توفیق دی. اس کے سر پہ ٹھوکر ماری اور اس کے بعد جس پیر سے ٹھوکر ماری تھی اس نالین کو اتار کے پھینک دیا. اپنے غلام سے کہا کہ اس کو جا کے خیر کو، نام تھا خیر یا خیر، کہ اس کو جو ہے پاک کر کے لا، کیونکہ یہ نجس تھا یہ سر جس پر میری یہ نالین لگی ہے، میری جوتی لگی ہے، اس کو پاک کر کے لا. اس کے بعد تاریخوں نے لکھا اور مختلف تاریخوں نے لکھا کہ مسلسل ایک سانپ باریک سا آیا جو اس کی ناک سے داخل ہوتا تھا، منہ سے نکلتا تھا، منہ سے داخل ہوتا تھا، اس کی ناک سے نکلتا تھا، کہ ڈر گئے درباری. اور جناب مختار نے کہا کہ اس کو یہی کرنے دو، یہ خدا کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے کہ سب مشاہدہ کر لے ساری دنیا کہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہوا. اس کے بعد ان ملعونوں کے سر کو، کہ 3 سر تو اس میں شامل ہیں، شمر کا، عمر سعد کا اور ابن زیاد کا، اور بعض روایت میں کہ 70 جو بڑے بڑے سربراہوں کے سر تھے، ان تمام سروں کو جناب محمد حنفیہ کی خدمت میں مکے بھیجا اس نے. اور 30,000 درہم بھی ساتھ میں بھیجے جو مال غنیمت سے تھے. حصہ نکال کے امام کے نائب کے حوالے کیا. تو وہاں جناب محمد حنفیہ کے پاس جب یہ سر پہنچے تو آپ نے دعا دی کھڑے ہو کر بے ساختہ مختار کو کہ پروردگار مختار کو اس کار خیر کی جزا دے کہ اس نے ہم پر جو بدلہ تھا قاتلان حسین کا، اس بدلے کو ہماری نیابت میں، اس بدلے کو اس نے، ظاہری جو انتقام تھا، اصل انتقام تو خدا لے گا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور ان سفیانیوں سے انتقام لیں گے. لیکن وہ ظاہری انتقام جو تھا کہ مومنین کے دل کو ٹھنڈک ہو جائے، مومنین کے دل کو سکون ہو جائے، اس ظاہری انجام کو اس نے پہنچا. اور پھر ابراہیم کو دعا دی، کیونکہ جناب مختار نے خط میں لکھ دیا تھا کہ ابن زیاد کا یہ کارنامہ میرے جرنیل، میرے بازو، میرے بھائی ابراہیم بن مالک اشتر نے انجام دیا ہے. تو جناب محمد حنفیہ نے جناب ابراہیم کو بے شمار دعائیں دی کہ خدا تیرے بازوؤں کو اور قوت عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ تمام ہدایہ جو تھے آپ جانتے ہیں کہ اس لیے اماموں نے تاکید کی کہ مختار کو برا نہ کہو. یہ جو پیسہ پہنچا تو اتنی غربت تھی اس وقت بنی ہاشم جو مکے میں تھوڑے سے اور مدینے میں آباد تھے کہ ان کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، شکستہ تھے تعمیر کے لیے، کیونکہ ساری حکومتیں مخالف، کہیں سے کوئی ذرائع آمدنی نہیں، مزدوری کر رہے ہیں چھوٹی موٹی، اس سے گزارا ہوتا تھا. تو اس پیسے سے جناب مختار کہتے ہیں کہ مختار وہ ہے، جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ مختار وہ ہے کہ جس کی بھیجی ہوئی رقم سے اہل بیت کے شکستہ گھروں کی تعمیر ہوئی ہے، بیواؤں کی ازواج ہوئی ہے. اس نے ہم اہل بیت کے گھروں کو آباد کرایا ہے، اس نے خدا اور رسول کو خوش کیا ہے، اس نے رسول اور اولاد رسول کے دلوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے. اور اس کے بعد یہ تمام سر، خصوصاً ان میں سے 3 سروں کا ذکر ہے کہ عمر سعد، ابن زیاد اور شمر، اور بعض روایتوں میں اور تاریخوں میں صرف عمر سعد اور ابن زیاد کا ذکر ہے، لیکن بعض میں شمر کا بھی ذکر ہے. ان تینوں کے سر امام زمانہ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. اور امام 3 دن پہلے سے اپنے اصحاب سے بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں تاریخ فلاں دن ہم ناشتے پر ہوں گے اور مختار کی طرف سے ہمیں خوشخبری آئے گی. اور میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ پروردگار، عاشور کے دن میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے بابا کے قاتلوں کا ظاہری انجام نہ دیکھ لوں، یعنی اس دنیا میں ان کے سر نہ دیکھ لوں. اسی طرح سے جب تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا، یہ امام کی دعا تھی. اور کہا کہ فلاں ٹائم پہ یہ سر آئیں گے اور میں ناشتے پر ہوں گا. تو جناب محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کے نام خط لکھا اور اس کے ساتھ یہ تمام ان ملعونوں کے سر روانہ کیے. تو صبح کے وقت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے، ناشتے مصروف ہے کہ یہ سر لے کر پہنچے قاصد آپ کی خدمت میں. اور تاریخ کہتی کہ اتنے خوش ہوئے
اتنے خوش ہوئے امام کہ نہیں ہر ایک نے کبھی اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا. جیسے انسان ہوتا ہے نا بے ساختہ بار بار سجدے شکر ادا کرتے ہیں، بار بار مختار کو دعائیں دیتے ہیں، اور یہ جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ شیریں لمحات میں اپنی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ اچھے لمحات. تو آپ کی عادت تھی کہ ناشتے کے بعد صاحب جب ہوتے تھے تو کھانے ناشتے کے بعد تھوڑی سی شیرینی ضرور آتی تھی، اور اس سے سب. تو آج انتظار کریں، لیکن بار بار ان سروں کو دیکھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو کسی نے سوال بھی کر لیا امام سے کہ مولا فرزند رسول آپ کھانے کے بعد کچھ شیرینی منگایا کرتے ہیں، آج وہ شیرینی نہیں آئی، ہم سب کو انتظار ہے. کہا کہ مگر اس سے بھی زیادہ شیرینی کسی چیز میں ہو سکتی ہے جو میں آج ان اپنے بابا کے قاتلوں کے سروں کو دیکھ کر جس لذت کا میں احساس کر رہا ہوں، جس شیرینی کا میں احساس کر رہا ہوں، مگر دنیا میں اس سے زیادہ بھی حلاوت اور شیرینی کسی چیز میں ہو سکتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائی کہ سید سجاد کے دل پر کیسا داغ تھا اپنے بابا کی مظلومیت کا. اور اٹھ کے اسی وقت حرم میں آئے، گھر میں آئے، داخل ہوئے. یہ اتنا معمولی کارنامہ نہیں ہے عزیزو مختار کا. ذرا تصور کریں، امام ہے، معصوم ہے، جو 35 سال بعد میں بھی روتا رہا خون کے آنسو. اس وقت یہ کیفیت ہے امام کی کہ فوراً اپنے حرم میں داخل ہوئے اور آواز دے کر بیویوں سے کہتے ہیں کہ اپنے سوگ بڑھا دو، اپنے سروں میں تیل ڈالو، اپنے چولہے روشن کرو، اپنے سوگ کے لباس تبدیل کرو. اور 5 سال کے بعد جناب فاطمہ بنت امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات ہی کی ایک صاحبزادی نقل کرتے ہیں کہ وہ دن تھا کہ جب امام نے آ کے ہمیں یہ حکم دیا کہ سوگ بڑھا. اور 5 سال کے بعد ہاشمیوں کے گھروں سے دھواں اٹھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. 5 سال کے بعد ہاشمی عورتوں نے اپنے سر میں تیل ڈالا. 5 سال کے، کیونکہ 62 میں رہا ہو کے آئے تھے، 61 میں واقعی کربلا ہوا، 62 میں اسیر رہا ہو کر آئے، اور 67 ہجری 9 ربیع الاول کی تاریخ کے جب ان ملونوں کے سر امام کی خدمت میں پہنچے. 10 محرم کو ملون واصل جہنم ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد، اور یہ آتے آتے 9 ربیع الاول کو جب امام کی خدمت میں پہنچے تو 9 ربیع الاول کو یہ سر پہنچے. اور عید شجاع اس کو قرار دیا گیا کہ 9 ربیع الاول کو عید شجاع، عید زہرا. کتنے نام اس عید کے رکھ دیے گئے کہ قاتلان حسین اپنے ظاہری انجام کو پہنچے تھے. صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. تو عزیزان محترم، یہ مختار کا تعریف مقام کہ جس نے قاتلان حسین کو اپنے انجام تک پہنچایا. اب آئیے کوفے میں. اب ہمیں مجھے 2 دن میں سمیٹنا ہے کہ جناب مختار کے ساتھ کیا ہوا، اور جناب ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، جناب محمد حنفیہ کے ساتھ کیا ہوا. بہت چھوٹے چھوٹے تاریخی مسئلے جو بہت سارے مسئلوں کو ہمارے حل کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے سادات کو ہجرت کرنی پڑی. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں فارس کے سرحدوں پر، یا ایران، جو یہ ایران موجودہ کہلاتا ہے، ان شہروں میں جو امام زادوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، یہ کب سے ہجرت کرنی شروع کی سادات نے. مختار نے جب قاتلان حسین کو، یہ بڑے بڑے قاتلان حسین، ان کو انجام تک پہنچا دیا، جن کی تعداد بعض تواریخ میں 1.5 لاکھ سے بھی اوپر لکھی ہوئی ہے، اور کم سے کم جو لکھی علامہ امینی نے کہ 18,000 قاتلان حسین کو انجام تک پہنچایا. لیکن ہم اس کو یوں جمع کر سکتے ہیں دونوں تاریخوں کی روایت کو کہ قاتلان حسین تو 18,000 ہوں گے، لیکن جو بقایا جنگیں ہوئیں، جیسے موصل میں ابن زیاد کا جو مارکہ ہے، اس ابن زیاد کے مارکے میں 70,000 زیادیوں کو جہنم واصل کیا تھا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے. تو ان جنگوں کو جمع کیا جائے تو کوئی عجیب نہیں لگتا، مبالغہ نہیں لگتا کہ 1.5-2 لاکھ تک ان دشمنان اہل بیت کی تعداد پہنچی ہو کہ جن کو جناب مختار نے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی مدد سے واصل جہنم کیا. تو یہ ان کی تعداد کے متعلق 2 اختلافی روایتیں، ان کو میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب جناب مختار جناب ابراہیم سے کہتے ہیں کہ اب آپ جائیے اور موصل اور اس کے اطراف کی گورنری میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اب آپ وہاں جائیے. تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے دشمنوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا جو قتل عام ہوا کوفیوں کا بھی، تو ان کے بھی عزیز و اقربا رشتہ دار سارے آپ سنتے تو چلے آ رہے ہیں نا، کہ رشتہ تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے نا، سب کا ادھر ادھر سے جڑ جاتا ہے. تو وہ کینے رکھے ہوئے دلوں میں. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جناب مختار کا چچا زاد بھائی مصعب ابن زبیر کے لشکر میں صرف اس لیے شامل، عبد الملک ابن مروان کے لشکر میں اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ مصعب ابن زبیر سے قتل کا بدلہ لے جناب مختار کا. تو یہ ایک قبائلی سسٹم
اتنا اسلام اور آنے کے باوجود اتنا پیچیدہ اور اتنی جڑیں اس کی مضبوط تھیں کہ لوگ بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ دین ایمان، بس ان کو یہ ہوتا تھا کہ اپنے خون کا انتقام لینا ہے بس ہمیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس قبائلی سسٹم میں ائمہ طاہرین کا وجود، معصومین کا وجود، اور معصومین کا اتنی بڑی تعداد میں تربیت یافتہ افراد کو جمع کرنا کہ جو ان تمام عصبیات سے دور ہو کر محض اور محض خدا اور رسول کی خوشنودی کی خاطر دین کے راستے پر چلیں۔ اب چھوڑیے اس زمانے کو، اب آج دیکھ لیجئے تعصبات اور عصبیات کے عالم کو، کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حق کیا بات ہے، لیکن کون ہے، ارے اپنا ہے بھائی، اپنی برادری کا، آدھی برادریاں ادھر، یہ پڑھے لکھے لوگ برادریوں میں کتنی جلدی تقسیم ہوتے ہیں کہ صاحب نہیں یہ ہے تو ہمارے خاندان کا نا، اب تو خاندان کا ساتھ دینا پڑے گا، یہ ہماری برادری ہے، رضوی برادری ہے، یہ تقوی برادری ہے، یہ نقوی برادری ہے، یہ فلاں شہر کی برادری، یہ فلاں شہر کی برادری ہے نا۔ تو جب آج یہ اس دور میں جب یہ عالم ہے تو سوچئے اس دور میں کیا عالم ہوگا۔ یہ جو آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور بڑے ماڈرنائز اور مہذب لوگ کہتے ہیں، ان کے تعصبات کا یہ عالم ہے کہ جناب اتنا تعصب ان میں گھسا ہوا ہے، خاندان کا تعصب، شہر کا تعصب، زبان کا تعصب، اس کا تعصب، اس کا تعصب، حتیٰ محکموں کا تعصب، اداروں کا تعصب۔ تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ تو جناب ابراہیم بن مالک اشتر منع کرتے ہیں کہ مجھے اپنے سے جدا نہ کیجئے۔ تو جو جملے ہیں تاریخ میں جناب مختار کے کہ ابراہیم تم جاؤ، میرا جو مقصد تھا میں پورا کر چکا، اب مجھے پرواہ نہیں ہے، میں قاتلان حسین کو جہاں جہاں چن چن کر مار سکتا تھا، جتنی فہرست تھی میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، لیکن وہاں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ رخصت کر دیا۔ جناب ابراہیم بڑے آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے جناب مختار سے رخصت ہو گئے۔ جناب مختار سے رخصت ہوئے، پہنچے موصل کی گورنری اور اس کے اطراف کے علاقوں کی سنبھال لی۔ اب ادھر مکے میں عبداللہ ابن زبیر یہ بڑا بخیل ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس سے یہ مختار کی جو فتوحات ہیں یہ ایک آنکھ نہیں بھائی، اور یہ جانتا ہے کہ جناب محمد ابن حنفیہ کی حمایت حاصل ہے۔ اب یہ ہیلے بہانوں سے تنگ کرتا ہے جناب محمد حنفیہ کو، اور آخر میں کہ بیعت کا مطالبہ کر دیتا ہے، عمرو ابن عبداللہ کو گھر بھیج دیتا ہے، وہ لکڑیاں چن دیتا ہے جناب محمد حنفیہ کے گھر کے گرد۔ لیکن ایک روحانی مقام جو جناب محمد حنفیہ کا ہے، اس کے سبب سے مکے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم تجھے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ایک بے ضرر انسان کہ جو سوائے عبادت الہی کے کچھ نہیں کرتا، تیرے خلاف اس نے کوئی اقدام نہیں کیا، تو کس لیے یہ اقدام کرتا ہے؟ تو یہ مجبور ہوا، آخر اس نے بلوایا اپنے دربار میں۔ بلوانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیے مختار نے اتنا وہاں پہ قیامت برپا کر رکھی اور اتنا جناب اس نے قتل عام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کوفے کو تاراج کر دیا۔ تو آپ دیکھیے منطقی بات کرتے ہیں جناب محمد حنفیہ، کہتے ہیں کہ ابن زبیر یہ تو بتا کہ کل تم اور تمہارے بابا ایک بالکل بے دلیل بات پر میرے باپ کے مقابلے میں آ گئے، کسی کے قتل کا بہانہ بنا کر کہ ہم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کہ جس کے قتل سے میرے بابا کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تم تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آ گئے، لیکن تم جانتے ہو کہ میرے بھائی کے قاتلوں سے مقابلہ کرنا، ان کو انجام تک پہنچانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ مختار نے قاتلان حسین پر حملہ کیا ہے، اور پھر مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میرا مختار سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ تیرا جواب کہ وہ قاتلان حسین کے ساتھ کر رہا ہے، تو تو خود اپنے آپ کو بھی تو دیکھ کہ تو بھی تو کل یہی نعرہ لگا کہ میرے بابا کے خلاف کھڑا ہوا تھا، جبکہ میرے بابا کا تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور وہ جن سے مقابلہ کر رہا ہے ساری دنیا جانتی کہ میرے بابا کے قاتل ہیں۔ تو عزیزان محترم اب کہتا ہے کہ نہیں، آپ مختار کو خط لکھے اور کوفے سے بے دخل۔ جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو خط لکھوں، تو کہا کہ پھر میں آپ کو قید کر رہا ہوں۔ مخالفت بھی کی لوگوں نے، شیبہ بن عثمان وہاں کھڑا ہے، ایک صحابی کھڑا بھی وہ، اور کہتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ امیر المومنین کے فرزند ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، یا ان کو میری بیعت کرنی پڑے گی اور مختار کو خط لکھنا پڑے گا کہ وہ میری بیعت میں آ جائے، ورنہ یہ قید میں۔ ان کو قید کر دیا، مہلت مانگتے ہیں جناب محمد حنفیہ 1 سال کی، بڑا وہ کرا کے کہتا ہے اچھا 2 مہینے کی مہلت میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن قید کر دیتا ہے چاہے زمزم کے پاس۔ جناب محمد حنفیہ اپنے غلام اسد کے نام خط بھجوا دیتے ہیں پہلے جناب مختار کو کہ اس طرح سے مجھے قید کر دیا، کہ جناب مختار کو جب یہ معلوم ہوا تو اپنے سرداروں کو بتایا کہ دیکھو میرا سید السردار، اس کو اس طرح سے قید کیا گیا۔ لشکر لے کر آئے، مکے کا محاصرہ کیا، جنگ نہیں ہونے دی جناب محمد حنفیہ نے کہ حرم خدا ہے، اور مذاکرات کی نوبت آئی،
روک دیا مختار کو کہ جنگ نہیں کرنا. خلاصہ مختصر یہ کہ ایک مصالحت کا پہلو نکلا اور جناب محمد حنفی کو رہا کرنا پڑ گیا. اسے رہا تو ہو گئے لیکن یہ دل میں عبداللہ ابن زبیر کے بات رہ گئی. آپ چلے گئے طائف کی طرف جناب محمد حنفیہ. پھر اس کے بعد مکے واپس آ گئے. یہاں آنے کے بعد اب پھر تنگ کرنا شروع کرتا ہے. پھر گھر کے اوپر سپاہی بھیجنا سب کرنا. تو پھر یہ مہلت مانگتے ہیں اتنی مہلت دے دے مجھے کہ میں مدینے ایک آدمی بھیج دوں وہ پیغام لیا ہے پھر میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا مکے سے. جبکہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے خلاف کوئی قیام کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. مہلت ملتی ہے. امام کی خدمت میں خط بھیجتے ہیں اپنے بھتیجے کی خدمت میں. عزیزو یہ ہے ذمہ داری. جناب محمد حنفیہ کی عمر اس 67 ہجری میں 66 یا 67 ہجری میں 53 یا 54 سال کے سن ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا سن ولادت 14 یا 15 ہجری ہے. تو اس حساب سے آپ 52 53 یا 54 55 بہرحال اس سن کے ہیں. خط لکھا کہ میرے بھتیجے آپ امام زمانہ ہیں. ابن زبیر مجھے طرح طرح سے تنگ کر رہا ہے. اس نے مکے کی زمین حرم خدا کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, آپ حکم دیتے ہیں. جب یہ غلام پہنچا تو اصحاب کہتے ہیں امام کے کہ ہم تو ایک ہفتے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ امام نے کہا ہے کہ یہ میرے چچا کا خط لے کے آئے گا اور اس میں ہجرت کی خواہش ہوگی. علم امام سے امام نے بتا دیا اور پھر جواب لکھا کہ اے چچا جان آپ فوراً اپنے مقام سے ہجرت کر لیجئے. اور امام کے حکم سے گریہ آہوزاری کرتے ہوئے, اور پورا مکہ جمع ہے کیونکہ تقدس اور روحانیت جناب محمد حنفیہ کی اتنی ہے. ان لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں جناب محمد حنفیہ, تقویٰ کی وصیت کرتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان رہا, تمہارا کوئی قرضہ تو مجھ پر نہیں, کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنا حق تم کو معاف کیا. دیکھو آپس میں بھائی بن کر رہنا, اور دیکھو یہ حرم خدا ہے اس کے احترام کو برقرار رکھنا. میں تمہیں تقویٰ کی وہی وصیت کرتا ہوں کہ جو میرے بابا نے مجھے کی. اس طرح سے آپ نکلے اور 20 جانثار ان کے ساتھ طائف کی طرف. اب میں آپ کو ایک مقام پر لانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد حنفیہ کی ہستی کیا ہے. نکلے, اس کو یہ بھی گوارا نہیں اس ملعون کو. اس نے کیا کیا کہ 300 ابو منذر کی سربراہی میں بھیجے کہ وہ جو 20 افراد ہیں ان کو پکڑ کے لیا, نہیں آئے تو ان کو قتل کر دے. یہ کیوں گئے ان کی حمایت میں, ان کو اکیلے جانے دینا تھا. اور جناب محمد حنفیہ نے ایک قسم کھائی تھی واقعہ کربلا کے بعد کہ میں کبھی اب گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا, کیونکہ گھوڑے سے گرے تھے نا جناب سید الشہداء. ناقے پہ سفر کرتے تھے, ناقے پہ سفر کر رہے تھے کہ طائف کے قریب گھیر لیا اس کے سپاہیوں نے. اور یہ 20 کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ ہی نہیں جائیں گے حتیٰ کہ ہم تجھ سے جنگ کریں. اس وقت جناب محمد حنفیہ کو جلال آیا, اپنی تلوار نکالی کہ تم سب ہٹ جاؤ. اور پھر ابو منذر سے کہا کہ دیکھ ابو منذر اب تو چلا جا, مجھے مجبور نہ کر کہ جس تلوار کو میں نے نیام میں رکھ لیا اسے نکال دو. اگر تو مجھے مجبور کرے گا تو میں تنہا تم سب کے لیے کافی. عزیزو یہ اولاد علی بتا رہی ہے کہ ان کے لیے بڑھاپا, کمزوری, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. مولا کائنات 25 سال خاموش رہے اور جمل صفین نہروان میں وہی تلوار دکھا دی کہ بڑھاپا نہیں آتا. اور محمد حنفیہ بیٹا ہے علی کا, صفین اور نہروان اور جمل میں اس کی تلوار کی کاٹ سب دیکھ چکے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں لوگ کہ بوڑھے ہو گئے. اور جب ابو منذر نہیں مانا, تاریخ کہتی کہ محمد حنفیہ نے تنہا ان سب پر حملہ کیا, اور جس کو اٹھا کے زمین پر پٹکتے تھے اس کی پسلیاں چورا ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ ابو منذر جب مقابلے پر آیا اس کو تلوار کے وار سے اس کا آدھا دھڑ اتنی دور پھینک دیا کہ اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا ایک وار سے. اور جب وہ مرا تو یہ سر پہ پیر رکھ کے جتنے بچے تھے 100 150 300 میں سے سب بھاگے اور عبداللہ ابن زبیر کو بتایا کہ تو نے کس کے مقابلے پر بھیجا تھا. تو کہتا تھا کہ وہ بوڑھا شخص ہے 20 آدمیوں کو اس کے پکڑ لاؤ, اس نے تو اکیلے ہمارے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا. تو آخری وقت میں جناب محمد حنفی یہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, لیکن یہ مصلحت الہی ہمارے آڑے آ جاتی ہے. دین کی بقا, شریعت کی بقا ہمارے آڑے آ جاتی ہے. اگر خون کی ندیاں بہانے کی بات آ جائے تو بنو امیہ بنو عباس کچھ بھی نہیں, لیکن بات وہی ہوگی کہ یہ حکومت کی جنگ بن کے رہ جائے گی, یہ خلافت کی جنگ بن کے رہ جائے گی, اور یہی ہم نہیں چاہتے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد. اب میں کیونکہ تانے بانے جوڑنا چاہتا ہوں ایک دو تاریخی روایتوں کے, اس لیے 2-4 جملے اور جناب محمد حنفیہ کے باب میں, کیونکہ یہ ایسے وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم, وہ ہستیاں ہیں اہل بیت میں سے کہ افسوس ہوتا ہے کہ بس ضمناً یا جزوی طور پہ تو کہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے, لیکن عزیزو ان کے بارے میں بتاؤ ان بچوں کو.
معلوم تو ہو، محدود نہ کرو کربلا کو 10 منٹ کے مصائب میں تو ہر جگہ یہی تکرار کرتا ہوں، محیط ہے کربلا تاریخ شیعت پر، شیعت کی تاریخ پر محیط ہے۔ کربلا کے اثرات آج تک جاری ہیں، ان کا تسلسل رکھو گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تسلسل توڑ دو گے ختم ہو جائے گی بات۔ کربلا جاری ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کربلا ایک حقیقی ایک مجازی جو واقع ہو گیا، واقع کربلا، اس کی تکرار تو نہیں ہو سکتی، لیکن مجازن جیسے ہم کہتے ہیں کلو ارضٍ کربلا کلو یومٍ عاشورا، مجازن یہ کہ یزیدیت اور حسینیت آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک بابا، جب رہیں گی تو تسلسل جاری ہے نا، تسلسل ٹوٹا تو نہیں۔ اب مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا جناب محمد حنفیہ کو۔ 2 روایات کہ جناب محمد حنفیہ پھر طائف آئے اور 81 ہجری میں وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور بعض روایت میں کہ بقی میں، جنت البقی میں، مدینے میں انتقال ہوا، وہاں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جناب محمد حنفیہ نے ایک کام بڑا زبردست کیا، وہ کام یہ کیا کہ اتنے آپ پھیلا تو چکے تھے نا اپنا جال، جناب مختار کے ذریعے سے، جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ذریعے سے عراق اور ایران کی سرحدوں تک اثرات تو ہو چکے تھے، محبت اہل بیت کا بیج تو ہر جگہ پڑ چکا تھا۔ ہجرت کی بنیاد ڈالی کہ مدینے سے اور مکے سے ہاشمیوں کو نکالنا شروع کیا، اور آپ عجیب بات دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی جتنے بھی آپ کو ملیں گے امام زادوں کے مزارات اور روضے مقدسہ ایران اور عراق میں، وہ بعد کی اولاد ہیں۔ آپ کو جناب احمد بن محمد حنفیہ کا مزار ملے گا قم کے پاس ایک دیہات میں، احمد بن محمد حنفیہ یعنی جناب محمد حنفیہ کے فرزند، ان کو ہجرت کرائی، اور ان کے ساتھ جناب عباس علیہ السلام کے بیٹے جو ایک کربلا میں بچے، اور ان کے پوتے شہزادہ علی بن فضل بن قاسم بن عباس یا شہزادہ علی بن قاسم بن فضل بن عباس، ان دونوں کے مزارات مقدسہ قم کے قریب، اب تو خیر وہ شہر میں داخل ہو گیا، آپ دیکھیں گے مشہور ہے زیارت شہزادہ علی کے نام سے، شہزادہ علی، وہ اسٹاپ بھی ہے وہاں بسوں کا اور ویگنوں کا اور ٹیکسی والی بھی لکھا ہے، اس کے برابر میں آپ دیکھیں گے زیارت ہے جس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے احمد بن محمد ابن حنفیہ۔ تو یہ جناب محمد ابن حنفیہ کا کارنامہ تھا کہ اولاد رسول میں سے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہے، پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ آذربائیجان تک میں آپ کو اولاد رسول کے مزارات ملیں گے، ان کو نکالتے رہے تاکہ یہ اولاد رسول کا سلسلہ یہ پھلتا پھولتا رہے۔ اور یہی عزیزو یہ آپ سارے آج جو سادات کا ماشاءاللہ یہ پورے دنیا میں ختم ہو گئے، جنہوں نے 2 کا دعویٰ کیا، 3 کا دعویٰ کیا، 4 کا دعویٰ کیا، کہاں ہیں کچھ نہیں پتا۔ ہم کہتے ہیں 2 نہیں جی 20 ہوں گی، ہم کہتے ہیں 2 نہیں جی 20 ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک جو تھی بیٹی رسول کی، اس کی اولاد، اس کی نسل، آج کوئی فخر سے اپنے آپ کو کسی دوسرے سے منسوب نہیں کرتا۔ ارے یہ تو اعزاز اس بیٹی کا ہے کہ لوگ جعلی بھی بنتے ہیں تو ادھر ہی آگے، ارے بھائی کوئی جعلی بن کے ادھر نہیں ہو گیا، چلا جائے تو وہاں تو جو اصلی تھے انہی نے بھی کہا نہیں ہم یہاں سے نہیں ہیں، ہمیں وہیں سے جوڑو، خالی اس لیے کہ بھائی پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے، آخر اولادیں تو تھیں کہاں گئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں لیکن چھپاتی ہیں، کیوں؟ جانتی ہیں کہ یہ اعزاز سیدہ کو حاصل ہے، یہ رسول کی بیٹی پر صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ چلو جی ہاں بننا ثواب ہے ادھر بن لو آ کے، اپنی نسل نہیں بدلنا چاہیے انسان کو، بھائی جو نسل ہے وہی رکھو۔ ویسے اور بھی ترکیبیں لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ صاحب وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری گواہی کے لیے تو اتنے سارے افراد موجود ہیں، ہم تو ان کے سامنے بنے تھے جب آئے تھے، سرٹیفکیٹ لکھوا لیا تھا جب آئے تھے ان کے سامنے بنے تھے۔ تو یہ خوشی کی بات نہیں کہ انسان سوچے کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے ان سے منسوب کر لو، کہ بابا تم ان سے منسوب کرو یا نہ کرو، اگر تمہارا عمل ایسا ہوگا تو وہ خود تمہیں اپنے میں شامل کر لیں گے، اور اگر تمہارا عمل ایسا نہیں ہوگا تو نبی کی اولاد بھی نبی کی اولاد نہیں رہی، غرق ہو گئی سیلاب میں، ہے نا؟ عمل ایسا ہوگا تو رسول کہہ دے گا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہاشمی نہیں، قرشی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، مطلبی نہیں، ابو طالب کی اولاد نہیں، عبد المطلب کی اولاد نہیں، عبد مناف کی اولاد نہیں۔ عمل میں اتنا قریب آئے کہ رسول نے کہہ دیا میرے اہل بیت میں سے، تو جی تو جعلی بننے کی ضرورت تھوڑی، عمل تمہارا ایسا ہو جائے گا قیامت کے دن اہل بیت کہیں گے کہ ہم میں سے ہے، اس کو ادھر لے آؤ، صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ تو بہرحال ایک بات تھی میں نے عرض کر دیا کہ یوں یہ نسل پھلی پھولی، کیونکہ خدا کا وعدہ تھا انا اعطیناک الکوثر، یہ تمہیں ابتر کہتے ہیں، یہ تمہیں بے نسل کہتے ہیں۔ رسول ساری دنیا چاہے گی کہ تمہاری نسل کو مٹا دے،
ساری دنیا تم پہ یلغار کرے گی کہ تمہاری اولاد کا نام مٹ جائے. ہم اس کو اتنا پھیلا دیں گے کہ اگر آج بھی تناسب نکال لیا جائے تو میں قسم کھا کر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ سادات کا تناسب سب سے زیادہ ہوگا, اولاد زہرا کا تناسب سب سے زیادہ ہوگا. صلوات بھیجیں. یعنی اگر ایوریج نکال لیا جائے, سب کی نسلوں کو الگ کر لو, بعض تو خود ہی کہہ دیں گے نہیں ہم وہاں کے ہیں نہیں, ہم بھی یہیں کے ہیں. تو یہ اعزاز ہے, یہ قدرت دیتی ہے اعزاز, یہ انسانوں سے نہیں ہوتا. ہم نے دیکھیے بالکل عقلی بات ہے کہ ہم نے کسی کو منع کیا کہ یہ دن مناؤ, یہ دن بھائی مناؤ, تم ہم نے کب کہا مناؤ, نہیں مناؤ. پوری دولت لگی ہوئی ہیں, حکومتیں لگی ہوئی ہیں, سارے وسائل لگے ہوئے ہیں, دن مناؤ 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 مصیبت. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری مناؤ, ہم نے تو کوئی وسائل کوئی حکومت نہیں. تو بات یہ کہ ایک بار جبر کر کے ایک دن منانا مصیبت. ہم تو کہتے ہیں مناؤ, اور جس کو جس سے محبت ہے منائے گا مناؤ. اور یہاں 2 مہینے 8 دن حکومت چاہے نہ ہو, یہ چاہے نہ ہو, وہ چاہے نہ ہو, دشمن چاہے نہ ہو, تو یہاں تو کسی نے کسی پر جبر نہیں کیا, یہاں تو کسی نے جبر نہیں کیا. سارے تو بات کیا ہے, فرق کیا ہے, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, میرا کمال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک ذکر میں اتنی قوت ہے کہ وہ خود زندہ رہتا ہے, ایک ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ منواتا ہے. 2 مہینے ہی بھائی, 2 مہینے سارا سال ہوتا رہتا ہے. اور ایک ذکر کو منوانے کے لیے پورے وسائل استعمال کرو, تو فرق ہے نا زمین آسمان. تو ہم نے تو منع ہی نہیں کیا کہ تو مناؤ, ہمیں کیا پڑی ہے, جس کو جو مرضی مناؤ. لیکن اس پر اعتراض نہ کرو بھائی, یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اس میں خون مومنین کا, اس میں قربانیاں اتنی گئی کہ دنیا کی کسی تحریک میں اتنا خون نہیں پڑا جتنا خون یہ کربلا کی تحریک کو دیا گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد کا. عزیزان محترم, یہ جناب محمد حنفیہ کے باب کو میں نے جس حد تک, حالانکہ ایک فضائل کا باب ہے, ایک تاریخ ہے, لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک قطرہ ہی صحیح آپ کے سامنے انڈیل دوں, اس قطرے کو, چند قطرات کو آپ کے سامنے, کہ ایک پتہ تو چل جائے نا. کہ بس نام تو جانتے ہیں جناب محمد حنفیہ, لیکن بچے یہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا, کون تھے, کہاں گئے, کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے. اب عزیزان محترم کوفے کی طرف آئیے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. مصعب ابن زبیر جو بصرے میں بیٹھا ہے, بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ جناب مختار نے خط لکھا اس کو کہ تم میری بیعت قبول کرو. بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ ایک قاتل محمد ابن اشش بچ گیا تھا, بعض میں کہ کوفے میں قتل ہو گیا, بعض میں کہ بچ گیا تھا. خط لکھا تھا کہ ابھی تک تیرے پاس قاتلان حسین میں سے 1-2 افراد ہیں, ان کو میرے پاس روانہ کر دیں. اب مصعب ابن زبیر تو طاق میں تھا, اس نے بھائی کو, اپنے عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھا کہ مجھے لشکر دے, اور اب کوفے کے حالات کنٹرول سے باہر ہیں اور یہ آہستہ آہستہ امیر مختار آگے بڑھتا جا رہا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے اپنا بھی لشکر روانہ کیا, اور احواز کے جو والی محلب ابن ابی صفرہ, اس کو خط لکھا کہ فوراً اپنا لشکر لے کے میرے بھائی کے ساتھ مل جا. اس نے لیت و لال سے کام لیا احواز کے گورنر نے. تو مصعب نے خط لکھا ابن زبیر کو کہ جب تک یہ محلب ابن ابی صفرہ میرے ساتھ نہیں آئے گا میں جنگ پہ نہیں جاؤں گا. پھر اس کو تاکید کی گئی ہے اپنا ہزاروں کا لشکر لے کے احواز سے, خوزستان سے, اور آ کے مصعب ابن زبیر کے ساتھ ملا. اور مصعب ابن زبیر کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. اور پھر اس نے عراق کا رخ کیا, کوفے کے قریب پہنچا تو جناب مختار کو خبر ملی. جناب مختار نے بھی 30,000 کا لشکر ترتیب دیا اور اپنا سالار بنایا جناب احمر ابن شمیت یا شمیت, دونوں جملے صحیح ہیں, مفہوم ایک ہی دیتے ہیں. احمر ابن شمیت یا احمر ابن شمیت کو لشکر کا سالار بنایا اور مقابلے کے لیے بھیجا اس 1 لاکھ کے لشکر کے لیے. عزیزان محترم, یہ لشکر کوفے سے باہر نکلا, گھمسان کا رن پڑا, شب خون بھی مارا گیا. احمر ابن شمیت نے جزوی کامیابی بھی حاصل کی, لیکن وہ پہلے سے اپنا بندوبست کس طرح سے کر کے آیا تھا مصعب ابن زبیر کہ کوفے کے جو بڑے بڑے منافقین تھے, میں نے کہا نا کوفہ روزانہ صبح شام رنگ بدلتا ہے, رنگ بدلتا ہے. ابھی یہ اسی مصعب ابن زبیر کا بھی کام یہی کوفی کریں گے, اور عبد الملک اس کے ساتھ, عبد الملک ابن مروان کے گورنر کے ساتھ بھی یہی کریں گے, سب کچھ یہی کوفی, یہ صبح شام. اب ان کو اس نے خطوط بھیجنے شروع کیے, مال و دولت کا لالچ, اور جن کے مقتول ہوئے تھے اب یہ انتظار میں, کہتے ہیں کہ تو حملہ کرے گا, ہم اندر سے یورش کر دیں گے. نتیجہ یہ ہوا
کہ احمر ابن شمیت کا جو لشکر تھا اس میں سے منافقین نکل کر ادھر جانے شروع ہو گئے، اور کوفے کے اندر یورش شروع کر دی منافقین نے. منافقین یعنی امویوں کے حامی اور جن کے مارے گئے تھے جناب مختار کے ہاتھوں، وہ سب جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ لشکر شکست کھا کے واپس پہنچا کوفے. جب شکست کی خبر جناب مختار کو ملی تو جناب مختار نے ایک جملہ کہا کہ بس اے نفس اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. سمجھ گئے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی اور اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. ترتیب دیا لشکر کو. عبداللہ ابن کامل جو کوفے کا کوتوال ہے اس کو وارث بنایا، احمر ابن شمیت کو علم دیا لشکر کا اور کہا پھر حملہ کرو. دوسرے دن جنگ کا آغاز ہوا. پہلے احمر ابن شمیت درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، پھر عبداللہ ابن کامل، اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو کوئی خبر نہیں، ابھی اطلاع نہیں پہنچی. افواہیں مل رہی ہیں کہ مصعب ابن زبیر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. آخر جناب مختار خود میدان جنگ میں کود پڑے، اور ان کی جنگ کا یہ حال لکھا ہے کہ جب جناب مختار جو 2 دن جنگ میں رہے ہیں تو 17 سے 20 ہزار تک مصعب ابن زبیر کے لشکریوں کا صفایا ہو گیا. لیکن مصعب ابن زبیر جو پیچھے تھا اور محلب ابن ابی صفرہ، جب ان کے اگلے دستوں کو شکست ہوئی تو تازہ دم لشکر 60 ہزار کا 2 طرف سے حملہ کرتا ہے. اب یہ تازہ دم اور کوفی جو ہیں وہ تھکے ہوئے، لہٰذا کوفیوں نے اپنے مزاج کے مطابق ایک ایک کر کے کھسکنا شروع کر دیا، میدان خالی کرنا شروع کر دیا، جگہ چھوڑنی شروع کر دی. تو آخر میں جو بچے وہ بھی کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا بھائی، یہ بھی گیا وہ بھی گیا وہ بھی چلا گیا. نے کہا بھیا اپنی خیر مناؤ، تم بھی جاؤ، کہاں ان کے چکر میں تم مارے جاؤ گے. اشارے میں کر رہا ہوں، واقعات آپ ماضی کے اپنے سامنے لیتے ہیں. تم کہاں ان کے چکر میں مارے جاؤ گے، تم بھی جاؤ. سب بھاگ گئے، نتیجہ ہو کہ سب بھاگ گئے. وہ 2-4 بیچارے دیوانے رہ گئے، وہ مجنون رہ گئے. ان کے یہ کیا ہوا بھائی. عزیزان محترم، کہ دل چاہتا ہے کہ میرا واقعہ آپ کو سناؤں، یعنی میں آپ کو واقعہ سناؤں جس کسی کا بھی ہو، کہ جب یہ ہماری ملت کے چند جوانوں کو قید کیا گیا تھا، ان پر کوڑے برسائے گئے تھے. آپ لوگ بھول گئے ہوں، لیکن میں بھولنے کا عادی نہیں ہوں. اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں وہ آگ اب تک روشن ہوگی. تو 83 کی بات کر رہا ہوں کہ جب ان پر زندانوں میں کوڑے برسے اور وہ جیلوں میں گئے تو بڑے طریقوں سے ان میں درار ڈالنے کی کوششیں کی جاتی تھی، ان کو توڑا جاتا تھا. ادھر سے ایک پہنچتا تھا ان کا ایجنٹ کہ ہمیں معافی نامہ لکھ کے دے دو، ہم تمہیں چھڑا دیں گے، تمہارے ماں باپ گھروں پہ رو رہے ہیں، ہمیں دے دو، ہم چھڑا دیں گے. اور انہوں نے ایک انتشار ان بیچاروں میں ڈال دیا 150-200 میں. دیکھو یہ تمہیں یہ کر دیں گے، یہ تمہیں وہ کر دیں گے. اور تم اپنا ان کا کیا مقصد تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں عزیزوں کہ کردار تمہارے درمیان میں ہے، پہچانو ان کرداروں کو. یہ کس لیے کرتے تھے کہ اب یہ وہاں جا کے ان بڑوں کو، افسروں کو بتائیں، دیکھا ہمارا کتنا اثر ہے قوم میں، دیکھیے ہم لکھوالا ہے، وہ نہیں لکھوالا، ہم معافی نامہ لکھوالا ہے، یہ دیکھیں مرسی پوٹیشن یہ رہی، یہ ان کے معافی نامہ، تاکہ ادھر بھی اپنے نمبر بڑھائے اور ہمیں بڑا مقام مل جائے، ہمیں اور مراعات مل جائے، ہمیں پلاٹ مل جائے، ہم بلڈنگیں بنوا لیں، ہم فلیٹ بنوا لیں، ہم اس نام پہ پلاٹ لے لیں، ہم اس نام پہ پلاٹ لے لیں. خدا کی قسم جگر چھلنی ہے، لیکن افسوس کہ ابھی شعور کی اس منزل پر نہیں پہنچے ہم کہ ان کرداروں کی حقیقت کو پہچان سکیں اور ان گندگی کے ڈھیروں کو اٹھا کے باہر کریں اپنی پاک اور پاکیزہ ملت کے درمیان سے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. تو عزیزان محترم پہنچے کچھ انتظامیہ کے افراد، چند اور افراد کے پاس بھی، اور کہا کہ بھئی وہ ساری آپ کی سزائیں وزائیں ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے، سزا وزا سب ختم اور بڑی مبارک ہو آپ کو چھوڑ دے. اچھا یہ کاغذ ہے، اس پہ سائن کر دیجئے. بھئی کیا کاغذ ہے دکھاؤ. اب جو دیکھو اس کے اوپر لکھا مرسی پوٹیشن. بھئی انگلش تو پڑھنا نہیں آتی، بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہے. نہیں اس پہ کچھ نہیں لکھا. وہ کہا جی ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے بڑا جرم کیا، اس کی وجہ سے شہر میں بدامنی ہوئی، سب کا نقصان ہوا، ہمارے گھر والے بھی پریشان ہوئے، ہم اپنے سے جرم پہ پشیمان ہیں اور ہماری سزا کو معاف کر دیا جائے. تو چند اور بھی سر پھرے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا. انہوں نے جواب دیا واہ، گھر ہمارے جلے، لوگ ہمارے مر گئے، مسجدیں ہماری جل گئیں، عزا خانے ہمارے لٹ گئے، مجرم بھی ہم ہیں، گناہگار بھی ہم ہیں، سب کچھ ہمارے ساتھ ہو گیا، معافی بھی ہم مانگے. بڑا انصاف کیا تم نے. کہ بھئی یہ تو نہیں ہوتا. اب 1 سال 2 سال کی بات ہے، جائے اتنے مہینے گزر گئے، وہ بھی گزر گئے. اب بڑے جلال میں آ گئے وہ جلالی لوگ، کہتے پھر سڑتے رہو یہاں،
سب چھوٹ جائیں گے، سب رہا ہو جائیں گے، تم لوگ یہاں سڑتے رہو گے۔ میں نے کہا لوگ کہنے لگے، وہ جو ان سے سر پھرے باتیں کر رہے تھے کہ خدا کا شکر ادا کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے کہ سب نے وہ راستہ اختیار کیا، چند ایک تھے جنہوں نے نہیں اختیار کیا۔ تو کہہ تو سکیں گے کہ نہیں بھائی سب ایسے نہیں تھے، کچھ مرد بھی تھے، من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد بھی ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، تو یہ ڈرانے دھمکانے والے ایک بار اور صلوات بھیجیں لاؤ بیٹے پر۔ محمد بس آئیے منزل پہ آ رہا ہوں، بس میں موضوع کو اپنے سمیٹ رہا ہوں، آپ گھبرائیے گا نہیں، کل کی طرح میں دیر نہیں لگاؤں گا، اپنے وقت میں انشاءاللہ موضوع کو بالکل اختتام تک جو آج کی گفتگو کرنی ہے اس کو پہنچا دوں گا۔ تو اب یہ ڈرانے دھمکانے والے پہنچ گئے صفوں میں، کیا کر رہے ہو بھائی، اب ختم ہے، 1 لاکھ کا لشکر اور چل گیا، وہاں سے بھی آ گیا خاتمہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور جناب مختار محصور ہوتے 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 آخر دارالامارہ میں پناہ لینی پڑی، محصور ہو گئے، اور مصعب ابن زبیر داخل ہو گیا کوفے کے اندر۔ آتی پوچھا مختار کہا دارالامارہ میں محصور۔ اب یہاں پر جناب مختار کو ابراہیم بن مالک اشتر کی شدت سے یاد آ رہی ہے، پیغام پہلے بھی پہنچانے کی کوشش کی، اب بھی کوشش کی، لیکن راستے مسدود۔ لیکن جناب ابراہیم کے دل کا یہ عالم ہے کہ وہ افواہ کی بنا پہ وہاں سے چل پڑے۔ ایک خبر سنیے کہ جناب مختار کر مصعب ابن زبیر نے چڑھائی کی ہے، اور وہ چل پڑے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں کہ پروردگار مختار کے شہادت سے پہلے، شکست سے پہلے مجھے کوفے تک پہنچ جاؤں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہے۔ محاصرہ ہوا یہاں تک کہ چند دنوں میں کھانے پینے کا چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ جناب مختار نے ان افراد کو جمع کیا جو ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں دارالامارہ میں محصور تھے، اور ان سے، اور بعض روایت میں کہ 6000 تک کی تعداد تھی۔ جناب مختار کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امان کی تمہیں بھیج رہا ہے، امان کی تم سے یہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں امان دوں گا، تم باہر آ جاؤ، امان دینا چاہتا ہے تم کو، لیکن دیکھو تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ہاتھ قاتلان حسین کے خون سے نہ رنگے۔ اگر تم نے اس کی امان میں چلے گئے تو یقین کرو کہ مصعب ابن زبیر تمہیں چھوڑ بھی دے تو یہ کوفے کے لوگ نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ میری بات مانو، ہماری تعداد اتنی ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے، اور اپنا ہم نے کام پورا کر دیا۔ ہم ان پر نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور آخری بار داد شجاعت دے کر کربلا والوں سے ملحق ہو جاتے ہیں۔ بڑا جذباتی قسم کا خطبہ دیا، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، سکوت اختیار کر گئے۔ یہ لوگ ایک امید ہے ان کو کہ اگر ہم امان طلب کریں گے مصعب ابن زبیر ہمیں معاف کر دے گا۔ کچھ دن کے بعد، یعنی 6 یا 7 دن تک یہ محاصرہ رہا، اور طبری نے بھی لکھا کہ جب اس کا محاصرہ ہو گیا، اس کے باوجود محاصرے میں بھی مختار جنگ کرتا رہا، اتنا بڑا جنگ جو تھا۔ آخر میں جناب مختار نے یہ طے کر لیا کہ میں نکلوں گا اور لڑتے ہوئے جان دوں گا، اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوں گا، اور میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا، میں مطمئن ہوں، یہی وعدہ تھا میرا، میں اسی لیے آیا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب میری شہادت کا وقت بھی آ پہنچا۔ تو 19 آدمی، اگر 6000 کی روایت کو مان لیا جائے صحیح، تو 6000 میں سے کتنے نکلے؟ 19۔ لیکن تعجب ان پہ نہیں ہے، تعجب ان 19 پر ہے کہ یہ کیسے آ گئے۔ 6000 کے مجمع میں سے 19 افراد کا آ جانا مختار کے ساتھ اس ماحول میں، تعجب چھوڑنے والوں پر نہیں ہوتا ہے، خطرہ آتا ہے سبھی چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تعجب ان 19 افراد کی ہمت پر ہے کہ جنہوں نے کمر کسی اس بھوک پیاس کے عالم میں، اور اس کے بعد جناب محمد حنیفہ نے خطبہ پڑھا، کربلا والوں کو یاد کیا، اور دارالامارہ کا دروازہ کھولا، اور شیروں کی طرح یہ 20 افراد ان ہزاروں کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، جناب مختار اور ان کے ساتھی۔ اور اس طرح سے جنگ کی، کشتوں کے پشتے لگ گئے کہ گھوڑوں کا چلنا مشکل ہو گیا لاشوں پر سے۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور اکیلا امیر مختار رہ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ تنہا رہ گیا تو اس کے حملوں میں اور شدت آ گئی،
شیر کی طرح جس طرف جاتا تھا پرے کے پرے صاف کرتا تھا. اور جب تھک کر یہ بھوکا پیاسا علی کا شیر تھک چکا، زخموں سے چور ہوا، تو دارالامارہ کی دیوار سے ذرا سانس لینے کے لیے ٹکا تو طارق اور طریق نام کے دو بھائی ملعون یہ آگے بڑھے اور انہوں نے پہلے تیروں سے وار کیا، اس کے بعد تلواروں سے وار کیا، جناب مختار کو گرایا اور جناب مختار کے سر کو قلم کر دیا. اس طرح یہ مختار اپنی شہادت کے درجے پر فائز ہوا. عزاداران حسین جناب مختار شہید ہوئے اور مصعب ابن زبیر داخل ہوا دارالامارہ میں. اس کے قدموں میں لا کے جناب مختار کے سر کو ڈال دیا گیا. اب یہ سروں کی بھی ایک تاریخ ہے جو میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ 6000 آدمی کہ جنہوں نے مختار کا ساتھ نہ دیا. مختار نے کہا تھا کہ ایک راستہ نکل سکتا ہے، اگر ہم 6000 مل کر حملہ کریں گے تو یہ یقینی ہے کہ راستہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تم میں سے کئی ہزار لوگ بچ بھی سکتے ہیں، نکل جائیں گے، تمہارے فائدے کی بات کرتے. لیکن نہیں مانا نا. ان سب کی مشقیں کستی گئیں. انہی نے امان طلب کی کہ امیر ہم تیرے ساتھ ہو جائیں گے، تیرے دشمن سے لڑیں گے. مصعب چاہتا تھا معاف کر دے، سارا کوفہ آڑے آ گیا کہ یہ ہمارے بھائی کے قاتل ہیں، باپ کے قاتل ہیں، اس کے قاتل ہیں، اس کے قاتل ہیں. ان 6000 کو ایک دوسرے کے سامنے قتل کر دیا گیا. یہ ہوتا ہے انجام بزدلی دکھانے کا. مر سب گئے. 6000 کو ایک دوسرے کے سامنے مارا گیا کھڑا کر کے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر جرت کا مظاہرہ کر دو تو اجتماعی قتل تو نہیں ہوگا، اس میں چانس تو ہے کہ کچھ تو دشمن کا بھی نقصان کر دو گے. اور سب منہ بسور کے کھڑے رہو گے تو 50 ہو گے تو 50 کو بھی تو اڑا ہی دے گا دشمن. 100 ہو گے جب بھی اڑا دے گا. ایک بار ہمت کر لو تو کیا پتہ دشمن بھی قابو میں آ جائے. ہمت تو کرو، حوصلہ تو کرو بابا. کچھ نہیں ہے دشمن میں، کیا ہے تمہارے سامنے. یہ ہمت کی بات ہوتی ہے، دلیری کی بات ہے، جرت. مر جائیں گے مر جائیں گے. عقل کی یہ آج آ جائے گی، آج نہیں آئی کل آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، راستے میں آ جائے گی. موت کا کیا ہے عزیزو. فیض ایک جگہ پر کہتا ہے اور کیا بات کہتا ہے. یہ تو ہماری بات ہے، یہ تو ہمیں ہونا چاہیے ایسا. کیا بات کہتا ہے فیض کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ تو جانی ہے بابا، مرنا ہے. زندہ وہ رہتے ہیں کہ جو مقتل میں اس شان سے جاتے ہیں. اس شان کو دیکھتی ہے دنیا کہ کس انداز میں انہیں موت کو گلے لگایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی آخری وقت میں. یہ سلامت رہنے والی چیز. تو وہ 6000 بھی قتل کر دیے گئے. اب جناب مختار کے حرم کو گرفتار کر لیا گیا. بچے ان کے بیٹے جو تھے فرار ہو گئے. ایک دو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی طرف نکل گئے جو کہ راستے میں ہیں. بیویاں 2 لائی گئیں، دونوں مومنہ. پہلی بیوی ام ثابت بنت سمرہ ابن جندب الفراری، یہ پہلی بیوی تھی. دوسری جس سے شادی ہوئی امرہ بنت بشیر ابن نعمان ابن بشیر الانصاری. ان دونوں بیویوں کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا. اب مصعب کہتا ہے کہ برات کا اعلان کرو مختار سے، اس کے کفر کا اعلان کرو. دونوں بیویاں انکار کر دیتی کہ ہم ایسے شخص کو جس کو ہم نے رات رات بھر عبادت میں دیکھا، عابد شب زندہ دار پایا، جس کو ہم نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے گریا کرتے پایا، جس کو دن میں روزے سے پایا، ہم اس کے کفر کا اعلان کریں. نہیں ہو سکتا. مصعب بن زبیر نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ بھائی یہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، کیا کروں ان کے ساتھ، اس کی بیویوں کے ساتھ. کہا کہ ان سے کفر کا اقرار کرا، نہیں کرتی ان کو قتل کر دے، ان کو قتل کر دے دونوں. تو پھر اس نے دونوں کو دربار میں بلایا، پھر یہ اعلان کیا کہ بتاؤ کفر کا اعلان کرتی ہو یا نہیں. تو ام ثابت بنت سمرہ ابن جندب الفراری کہتی ہے کہ تیرے تلوار سے، اگر تو تلوار کے زور پہ مجھ سے اقرار لینا چاہتا ہے تو میں تلوار کے خوف سے یہ اعلان کرتی ہوں کہ مختار کافر ہے، چھوڑ دیا اس کو. لیکن دوسری جو بیوی تھی امرہ بنت بشیر ابن نعمان ابن بشیر الانصاری، وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو وقت شہادت ہے، میں نے مختار سے وعدہ کیا تھا اور میں جانتی ہوں کہ یہ تو ایک لمحے کی تکلیف ہوگی میری، چند لمحوں کی تکلیف، اور میں شہید ہوتے ہی اپنے آقا و مولا و سید و سردار کی خدمت میں پہنچ جاؤں گی. میں کس لیے برات کا اعلان کروں مختار سے کہ میں جانتی ہوں وہ بوتراب کا غلام ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ امیر المومنین کا شہدائی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ حسین کا عاشق ہے،
میں جانتی ہوں کہ حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے والا ہے، کس لیے میں برات کا اعلان کروں؟ اور اس مومنہ نے جرت کے ساتھ اپنے سر کو قلم کرنے کے لیے پیش کر دیا، اور اس کا سر قلم کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں بیویاں، ان میں سے ایک نے تلوار کے خوف سے، یہ کہہ کر کے تلوار کے خوف سے میں کہتی ہوں، جان کے خوف سے، اور دوسری بیوی نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور شہادت کی تاریخ 14 یا 15 رمضان ہجری 67، یعنی 18 یا 19 ماہ کا یہ قیام ہے جناب امیر مختار کا، کہ اب اس میں جو تھوڑی سی 2-4 باتیں جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ کیا ہوا، یہ کل میں آخری مجلس میں، اور 2-4 جو سوالات کا سلسلہ رہ گیا تھا وہ بھی کل آخری مجلس میں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب مصعب نے بڑی خوشی خوشی جناب مختار کے سر کو عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیجا، ایک غلام کے ہاتھ کہ تو لے جا، اور وہ بڑا خوش گیا کہ مختار کا سر لے کے جا رہا ہوں، مجھے کیا انعام ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ پہنچا وہاں تو یہ مسجد الحرام میں بیٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھا تھا، تو یہ گیا خوشی خوشی خط دیا اور کہتا ہے دیکھ یہ کپڑے میں جانتا ہے کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس مختار کا سر ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہ تو پھر میں کیا کروں؟ کہا کچھ انعام دے؟ کہا مجھے کوئی انعام نہیں دینا، لے جا۔ اس کو تو اتنا یہ بخیل انسان تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سر کو وہیں مسجد میں چھوڑا اور برا بلا کہتا ہوا میں اس کے پاس سے چلا گیا۔ خیر اب یہ ان کا انجام بھی کل کی مجلس میں اختتام تک پہنچا دوں گا۔ تو یہ جناب امیر مختار تک یہاں پہ ان کا معرکہ، ان کا قیام، ان کا آغاز، ان کا خروج اور ان کا انجام، اور یہ بتا دینا کہ میں نے اپنا کام انجام دے لیا، اب میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ یقین رکھیے کہ شہادت ہی سے ملنی بھی چاہیے تھی، شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ عزیزو یاد رکھو، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کسی جگہ پر شہادت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک خاص عطیہ ہے، لطف الہی ہے، لطف الہی کہ اپنے خاص بندے کو دیتا ہے، خاص مومن کو دیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں بعض دعاؤں میں یہ جملہ ہے، اللہم ارزقنا توفیق الشہادہ، پروردگار مجھے توفیق شہادت دے، مجھے بستر پہ نہیں، یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مروں، مجھے شہادت کی موت ملے، میں اہل بیت کی محبت میں مارا جاؤں۔ تو جب یہ جذبہ انسان میں آ جاتا ہے نا، پھر کوئی چیز اس کے سامنے کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ مرنا جینا اس سے قومیں ختم تھوڑی ہوا کرتی ہیں کہ آدمی کا مورل ڈاؤن کر لے، اپنی اسپرٹ کو ختم کر لے، اپنے قومیں ختم ہوتی ہیں جب ان کا جذبہ ختم ہو جائے، کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ جن قوموں کا جذبہ سلامت رہتا ہے، جو مرنا جانتے ہیں، ان کو موت کبھی بھی شکست نہیں دے سکتی، یاد رکھنا۔ جو مرنے کا انداز سیکھ لیں، جو مرنے کی ادا سیکھ لیں، ان کو کوئی دنیا کی قوم نہ شکست دے سکتی، نہ انہیں ہرا سکتی ہے، نہ انہیں ڈرا سکتی ہے، بلکہ ہر موت ان کے لیے زندگی کا پیغام بن کر آ جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ یہی عزیزو، یہی فلسفہ ہے عزاداری کا۔ بس میں نے ختم کر دیا بیان کو۔ یہی فلسفہ ہے عزاداری کا، یہی فلسفہ ہے کربلا کا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں حسینی پروانے کتنے اطمینان کے ساتھ موت پر جا کے کود پڑتے ہیں۔ یہی تو جذبہ ہے کہ اگر اس کو مثبت انداز میں آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھیے حسین کا نام آتا ہے، آپ کے خون میں آپ کا خون جوش مارنے لگتا ہے۔ رسول کی حدیث ہے نا کہ میرے حسین کے نام میں ایسی حرارت ہے جو قیامت تک مومنین کے دل کو گرماتی رہے گی۔ حسین کا نام آتا ہے، آپ کو کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنا جذبہ اور کتنا جوش ہے حسین کے نام میں۔ قیامت تک انسان کو جذبہ اور جوش عطا کرتا رہتا ہے۔ عزیزو ہم نزدیک ہیں آخری زمانے سے، اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اس جوش اور جذبے کو مثبت راہوں میں استعمال کرو، مثبت راہوں پہ ڈال دو، مت خوف کھاؤ، دنیا کی کسی طاقت سے مت ڈرو۔ ایک یہ تو قافلہ ہے حسینیوں کو جو جاری ہے، ایک جائے گا دوسرا اس کی جگہ سنبھال لے گا، دوسرا جائے گا تیسرا اس کی جگہ سنبھال لے گا۔ کوئی خوف نہ کھاؤ، جسے بس موجود رہنا چاہیے وہ تو ہے نا، جو اصل ہے وہ تو ہے۔ پھر کوئی چلا جائے، میں چلا جاؤں، آپ چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔
وہ اصل سالار، اصل سپہ سالار، اصل امام، جس کو آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ فکر ہے مذہب کی اور دین کی، وہ موجود ہے نا؟ جب وہ موجود ہے تو ہم سب چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا دین ہے، یہ اہل بیت کا مکتب ہے، اس میں خون ہے علی اکبر کا، اون محمد کا، عباس کا، علی اصغر کا، مسلم بن عقیل کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے بچوں کا، اولاد رسول کا، اولاد جعفر و عقیل کا خون ہے۔ اس میں زینب و ام کلثوم کی قربانیاں ہیں۔ پرچم ٹھنڈا ہو گیا تھا کربلا میں، زینب نے اپنی چادر کا علم بنا لیا تھا۔ حسین اس راستے کو جاری رکھنا ہے، عہد کیا تھا زینب نے، میں زندہ رکھوں گی کربلا کو، مجال ہے یزید کی میرے بھائی کے مشن کو ختم کر دے۔ تو عزیزو یہ قافلہ ہے اسیروں کا، پہلا جلوس جا رہا ہے عزاداری کرتا ہوا کوفے اور شام کے بازاروں میں۔ زینب بتا رہی ہے کہ یہ اعلان ہے یزیدیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور جس عزاداری میں ظلم کے خلاف اعلان نہ ہو، ظالم کی حقیقت سے آشنائی نہ ہو، ظالموں کے چہروں سے نقابیں نہ اٹھائی جائیں، مجھے تو اس عزاداری پہ ہی شک ہے۔ ارے تو یہ مجلس تو ہے ہی ایک احتجاج، ہر یزید کے خلاف، ہر ظلم کے خلاف، ہر بربریت کے خلاف۔ ارے یہ عزاداری ہی تو ہے جو حوصلہ دے رہی ہے، اور یہ زبان چل رہی ہے، یہ کربلا ہی کا تو کرشمہ ہے، یہ حسین ہی کی تو عطا ہے، یہ میثم تمار ہی کی تو عطا ہے کہ اگر حسین سے خلوص رکھو گے، دنیا کا کوئی خوف تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، اور کوئی طاقت تمہاری زبان کاٹ تو سکتی ہے لیکن حق کو بیان کرنے سے روک نہیں سکے گی تم کو۔ تو عزاداران حسین اتنی قربانیاں ہیں اس میں، یہ زینب کی قربانیاں ہیں، کس کس مرحلے پر امتحان دیا ہے۔ دربار یزید میں جب یہ لشکر، یہ قافلہ اسیروں کا داخل ہوا ہے، ایک رسی میں بتایا جاتا ہے کہ 12 اسیر بند تھے، 12 اسیر بچے تھے، کیونکہ قافلوں سے اونٹوں کی پشتوں سے گر گئے، صحراؤں میں شہید ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا، 12 بچے تھے، ایک رسی سے ان کو باندھا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، جب یزید ملعون کی نگاہ پڑی ہے جو نشے میں ہے اور سر حسین سے بے ادبی بھی کرتا جا رہا ہے، نظر پڑی ایک معصوم بچی پر، اس لیے حسین لایا ہے سکینہ کو۔ یہ کربلا ہے سکینہ کی دربار یزید، جہاں امتحان ہے سکینہ کا، اور جب لایا ہے بزر پڑی ہے معصوم بچی، ایک ہاتھ اپنی گردن پہ ہے، ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ، پوچھتا ہے شمر سے ملعون، شمر یہ کس کی بچی؟ کہا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بس اس کو اذیتیں دینے کا خیال آیا، کہا لاؤ میرے سامنے۔ سوال کرتا ہے کہ یہ ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ، ایک ہاتھ اپنے گلے پہ کس لیے؟ حسین کی لخت جگر کہتی ہے کہ یزید کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے۔ عزیزو چھوٹی تھی نا سکینہ، ایک رسی سے جب باندھا تو کسی کی گردن، کسی کی کمر، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، اس طرح کھینچتے ہوئے نصیروں کو لایا گیا تھا دربار یزید۔ میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے، اور اب جو یہ رسی کھلی ہے، یہ گلے کا زخم مجھے اذیت دے رہا ہے، تکلیف، اور ایک ہاتھ اپنے چہرے پر اس لیے رکھ لیا کہ میری پھوپھیوں کے بال بڑے بڑے ہیں، انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ کر لیا، میرے بال اتنے بڑے ہیں، مجھے حیا آتی ہے نظر اٹھاتے، اس لیے میں نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ رکھ لیا۔ دوسرا وار کرتا ہے یزید، ہم نے سنا ہے کہ حسین کی تم سے بڑی محبت تھی، جو معروف روایت ہے بس عزاداران حسین وہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی محبت حسین، عزاداران حسین بچی کہتی ہے کہ یزید کیوں اس دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے؟ بس اتنا سن لے کہ عاشور کے دن سے لے کر آج تک سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ سکینہ صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہے۔ عزاداران حسین ایک تاریخی ثبوت دے دوں آپ کے سامنے، ارے شام غریبہ یاد ہے، آواز دیتی پھر رہی ہے زینب، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو،
ایک نشیب سے آواز آئی تھی مہلن مہلن یا اخت، میری بہن آہستہ بولو آہستہ بولو، ارے میری بچی سو گئی ہے۔ حسین اس بچی کے دامن میں جب آگ لگی تھی، کانوں سے لہو جاری تھا، دوڑتی پھر رہی تھی میدان کربلا میں، آواز دیتی پھر رہی تھی بابا بابا، بس ایک لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ سکینہ، میری بچی ادھر آ جا میرے پاس۔ بس سکینہ کو جب یہ زخمی سینہ ملا، بے سر کا لاشا، سکینہ چین سے سو گئی تھی، یاد ہے نا کہ زینب نے آ کر اٹھایا تھا۔ سکینہ کہتی ہے کہ یزید میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہوں، آج تک سو نہ سکی۔ یزید کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ بات ماننے والا نہیں، میں تو اس وقت تمہاری محبت کا یقین کروں کہ تم حسین کو آواز دو، سر حسین تمہارے پاس آتا ہے۔ جو روایت ہے معروف وہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کا۔ بس امتحان کی منزل آ گئی، سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا، بابا امتحان لے رہا ہے میری محبت کا۔ بابا اپنی سکینہ کی لاج رکھ لو۔ بس ادھر سکینہ نے اپنے بابا کو آواز دی، ادھر تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، دربار پہ سکتہ کاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، سر حسین چلا اور سکینہ گود پھیلائی انتظار کر رہی ہے۔ بابا آ گئے سکینہ کے پاس، اپنے رخسار بابا کے رخسار پر رکھ دیے سکینہ نے، اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری، رونا شروع کر دیا سکینہ نے۔ بابا بہت شکریہ، بابا بڑا احسان کیا، اپنی بیٹی کی لاج رکھ لی، سکینہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی بابا، لیکن بابا اتنا تو بتاؤ کہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ بابا کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ سکینہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی؟ بابا آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے بعد کیا ہوا؟ میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، مجھے تماچے لگائے گئے، میرے دامن میں آگ لگی تھی، اور میں کربلا کے دشت میں آپ کو آوازیں دیتی پھر رہی تھی۔